کہ کرم قرآن مجید کیا ہے؟ ظاہراً کچھ مادی فوائد دیے ہوئے اور حقیقتاً معنوی فوائد دیے ہوئے۔ عام طور پر ظاہری فوائد کو تو ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت پڑھیے تو فلاں کام ہو جاتا ہے، فلاں سورہ پڑھیے تو فلاں کام ہو جاتا ہے، لیکن معنوی فوائد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم، جیسے کہ قید میں بیٹھے ہوئے شخص کو کسی نے بتا دیا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو 2 سورہ قرآن کی تلاوت کرو 7 مرتبہ، سورہ واللیل، سورہ والشمس۔ اس میں اختلاف ہے کہ 7 مرتبہ کرو یا 7 راتوں میں ایک دفعہ کرو، سورہ والشمس اور سورہ واللیل۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن سمجھے کہ نہ سمجھے؟ لیل کا مطلب سمجھ میں آئے یا شمس کا مطلب سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، تو قرآن کو استعمال کیا جا رہا اسی انداز سے۔ اس نے پڑھا اور رہائی مل گئی۔ سورہ واللیل کو پڑھا، سورہ والشمس کو پڑھا 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی سیاسی قیدی کو مشورہ مت دیجیے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ بہرحال عجیب کیفیت ہے واقعاً۔ آج کے اس جدید دور کو دیکھتے ہوئے، بہرحال اس مملکت کے قوانین کو دیکھتے ہوئے، اگر کوئی جیل میں ہو اور اس کے کسی گھر والے کا یا گھر والی کا انتقال ہو جائے تو اسے قانون کے مطابق پیرول پر رہائی مل جاتی ہے۔ ہائے، وہ اسلامی حکومت کے نام سے یزید کی حکومت تھی، اس میں شہزادی کا جنازہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد بھی رہائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے کہ واقعاً قید میں انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے جنازے کا ہو جانا، اور خاص طور سے جنازہ بھی ایسا ہو کہ جو اتنی کم سن بچی کا ہے اور اتنا زخمی بدن ہے کہ کرتا بھی بدن سے جدا نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید تازیانے اتنے مارے گئے تھے، یا شاید اس لیے کہ اونٹ کے جسم سے ایسے باندھا گیا تھا کہ بچی کے سارے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کرتا پیوست بدن ہو کر گیا تھا۔ تو سورہ واللیل، سورہ والشمس کی تلاوت کا ایک ثواب، ایک اثر بیان کیا گیا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله